ویسے تو وہ انتہائی بور جلسہ تھا جو کل تھا. ہمیں جرنلسٹکلی مجبوری ہوتی ہے, ہم کمنٹری کرتے ہیں, تو وہ میں نے جلسہ لگا دیا, ساتھ میں اور کام کرتا رہا کمپیوٹر پہ, سامنے چلتا رہا. وہ بھی کوئی پتہ نہیں 3-4 گھنٹے کا کام تھا. تو اس میں کوئی امریکہ میں رہنے والے, کوئی اور کسی جگہ پہ رہنے والے 2-3 نوجوان, 2-3 خواتین وہ ماڈریٹ کر رہی تھیں. پھر ہمارے کینیڈا سے, شکاگو سے, اوہایو سے, پیرس سے, اسپین سے کچھ گروپ 20-30 کے ہالز میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ, کیلگری سے, ٹورانٹو سے. وہ اپنی اچھل کود کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں. اور پھر اس میں کچھ جو چند ان کے لیڈر جو مفرور ہیں, جیسے وہ حماد اظہر ہے, یا وہ ایک سینیٹر تھے جنہوں نے باجوہ, وہ پاکستان کے چیف آرمی سٹاف اس وقت جو تھے فارمر, ان کے لیے ایک سخت لینگویج لکھی تھی, تو کافی ان کو مار وار پڑی تھی. تو وہ مجھے ان کا نام ایک دم میرے ذہن سے نکل رہا ہے. پھر وہ ایک اور پی ٹی آئی کی ایک سینئر خاتون لیڈر ہیں سرتاج گل. اچھا, اس طرح کے کچھ لوگ تھے. چونکہ جو مین لیڈرشپ ہے عمران خان سمیت, وہ تو جیل میں ہے. شاہ محمود قریشی ہوں یا اس زمانے کے جو مشہور لوگ تھے فواد چودھری ہوں, تو وہ تو سب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور توبہ طائب ان میں سے کچھ لوگ کر چکے ہیں. تو یہ وہ جو تھے نا, کچھ لوگ بول رہے ہیں, کسی کا میسج آ رہا ہے, اور وہ عمران خان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ایک ریڈ لائن ہے, اس کو ٹچ نہ کیجیے. وہ ریڈ لائن اس وقت اڈیالہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے ان کی. تو خان صاحب کا ایک میسج آیا. اب وہ میسج انہوں نے اے آئی جو ہے نا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آواز میں, ظاہر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اردو کی کیا پروننسیشن ہوگی, لیکن اس میں بڑی خوبصورتی کی بات کی کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے اسی طرح پڑھا جس طرح عمران خان جیسے وہ ہے نا, ایک عربک کا پرافٹ محمد کے لیے استعمال ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں مذہبی آدمی نہیں ہوں, میں بھی ٹھیک سے پڑھ رہا ہوں, مگر خان صاحب سے کبھی یہ پڑھا نہیں جاتا ٹھیک سے. وہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ اس طرح کا وہ پڑھتے ہیں. اچھا, اسی طرح وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بھی اسی طرح پڑھا جس طرح خان صاحب پڑھتے ہیں. یعنی جتنے خان صاحب نالائق ہیں اتنی ہی ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نالائق نکلی. اور وہ انتہائی ایک بور سا بیہودہ سا پیغام تھا. وہ پورے کا پورا 3.5-4 سال کا 3.5-4 گھنٹے کا معاف کیجیے وہ جو جلسہ تھا, ورچوئل جلسہ, وہ ایک بوریت کا اعلیٰ شاہکار جلسہ تھا ایز یوزول جس طرح ان کے ہوتے ہیں. لیکن وہ تو خیر جب عمران خان کبھی ایکچولی لائیو جلسہ کرتے تھے تو پھر وہ وہاں بنگڑے پڑھ رہے ہوتے تھے, بریانی چل رہی ہوتی تھی. ہاں چلیے وہ پھر بھی مطلب برداشت ہو جاتا تھا. یہ تو بالکل ہی بوریت کی انتہاؤں کو چھو رہا تھا. اب اس ورچوئل جلسے سے وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش میں تھے. اب ان کا یہ کہنا جی کہ وہ 1 ملین لوگ آ گئے تھے. 1 ملین لوگ تو اگر ہمارے یہ جو دوست ہیں میجر گورو آریہ, ان کا جب شو آتا ہے تو وہ 1 ملین تو وہ ویوز وہ ان کے ہی 4-5 گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں. تو مطلب جو ان کے اپنے آفیشیل چینل سے شو آتا ہے. تو اگر میجر گورو آریہ کے 1 ملین ویوز آ گئے تو یہ پوری پارٹی مل کے 1 ملین ویوز تو 3-4 گھنٹے میں کر کے, اب شاید 2 ملین ہو گئے ہوں گے چونکہ وہ جلسہ پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ. تو واٹ اے بگ ڈیل. ٹھیک ہے, اب یہ ویوز کے کھیل میں اس طرح کی جب یہ باتیں کرتی ہیں بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیاں جیسے پی ٹی آئی, تو ہنسی آتی ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس جلسے سے کیا حاصل حصول ہوا. کچھ بھی حاصل حصول نہیں ہوا میری ذاتی رائے میں. تو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آگے آنے والے دنوں میں کہاں کھڑی ہوتی ہے. چلیے جی, پاکستان میں الیکشن کے سلسلہ میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے 8 فروری کو انتخابات کروانے کا حکم الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے. کیا آپ کو پاکستان میں کبھی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی نظر آتی ہے؟ بڑا یہ مشکل سوال ہے. میں نے تو 75 سال میں پولیٹیکل سٹیبلٹی مطلب پہلے تو ہم پڑھا کرتے تھے, پھر کم از کم کو 45 سالوں سے تو ہوش جب سے ہم نے سنبھالا تو باقاعدگی سے دیکھ ہی رہے ہیں پاکستان کو, بہت اندر گھس کے دیکھ رہے ہیں. پہلے رہتے تھے. میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گی جی, میرے ذہن میں بہت بلبلا رہا ہے یہ سوال کہ ہم الیکشن سے چاہتے کیا ہیں. دراصل الیکشن پولیٹیکل پروسیس تو ہے, لیکن یہ پارٹی وہ پارٹی یہ کر لیا وہ, یعنی کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا الیکشنز کے ساتھ کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے, بالکل ہے. دیکھیے اب میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ 8 فروری
2024 کو اب لگتا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے. اب یہ الیکشن کھٹنائی میں پڑے ہوئے ہیں آلموسٹ کوئی 1.5 سالوں سے، جب سے عمران خان کی سرکار گئی ہے. اس وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت بڑی ہے. اب پھر یہ بڑھ رہی تھی جب پی ٹی آئی نے ایک لاہور ہائی کورٹ کو ایک پٹیشن دی تھی جس پر ایک ججمنٹ بھی لے لی تھی کہ جی الیکشن جو ہے وہ ابھی ذرا روکیں، یہ جو آفیسرز لگ رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر جو لگ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سارے بددیانت ہیں. تو پھر سپریم کورٹ نے اس کا خود نوٹس لیا فرائیڈے کو اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ الیکشن ہم کروا کے رہیں گے. اچھا پہلے تو پی ٹی آئی 1.5-2 سالوں سے کہہ رہی تھی کہ بھئی ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے ڈیسیجن لاہور ہائی کورٹ سے لے کر آئے تھے پی ٹی آئی، اس سے صاف یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن میں اب انٹرسٹڈ نہیں ہے، چونکہ ان کے میجر لیڈر اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اس سے ان کو کافی نقصان ہوگا اگر یہ الیکشن 8 فروری کو ہو گئے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تھوڑا سا ڈیلے کروائیں. اچھا جب ڈیلے کی بات ہے تو دوسری پارٹیاں بھی سوچتی تھیں، جیسے پیپلز پارٹی، کوئی حرج نہیں اگر ڈیلے ہوتے ہیں تو شاید ہم بھی کچھ ڈیلے ہونے سے فائدہ اٹھا لیں گے. لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نہیں یہ الیکشن وقت پر ہوں گے. کیوں؟ تاکہ یہ جو انسٹیبلٹی ہوئی ہے یہ ختم ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بنیادی سوال کہ کیا یہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے یہ ختم ہو پائے گی؟ تھوڑی ختم ہو پائے گی، چونکہ جو بھی رزلٹس آئیں گے اگر عمران خان کی پارٹی کے حق میں نہ آئے، جیسا کہ دکھ رہا ہے کچھ مینوورنگ بھی ہوگی اور کچھ ان کے لوگ بھی اویلیبل نہیں ہیں، تو یہ بہت شور مچائیں گے، تو انسٹیبلٹی رہے گی، لیکن پھر بھی سرکار بن جائے گی. اچھا اگر یہ ان کی پارٹی کے اگر کوئی معجزہ ہو گیا، ان کی پارٹی کے لوگ جیت گئے تو ان کی سرکار نہیں بننے دی جائے گی، پھر بھی انسٹیبلٹی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اپیرنٹلی یہی سمجھ آتی ہے جو وہاں کی مشینری ہے، ریاستی مشینری ہے، اگر انہوں نے اتنا جتن کیا ہے پوری لیڈرشپ پی ٹی آئی کی جیل کو پھینک کے، جیل کے اندر پھینک کے، تو وہ یہی ان کا مقصد ہے کہ ان کی پارٹی ابھی اقتدار میں نہ آئے. تو ابھی یہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، ہارنے کی صورت میں رولا شولا ڈالیں گے. رولا اس طرح ڈال نہیں سکتے، خان صاحب جیل میں ہیں، لیڈرشپ جیل میں ہے اور کافی آئرن فسٹ قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، تو وہ اور بھی چلے گا. تو پھر یہ ایک جس طرح ہم نے شہباز شریف کی گورنمنٹ دیکھی، جیسی بھی تھی ہنگامہ تھا لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ کام کر لیے، تو اسی طرح جو نئی حکومت بنے گی وہ کچھ نہ کچھ کام کر لے گی. یہ بیسیکلی سلوشن، پولیٹیکل سلوشن ہے، پولیٹیکل پروسیس کو آن رکھنے کا یہ حل نہیں ہے. ایبسولوٹ سٹیبلٹی کا کوئی چانس نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس وقت کے لیے پولیٹیکل سلوشن یہی پاسبل ہے. پولیٹیکل سلوشن بھی یہی پاسبل ہے، یہی کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے پاکستان کا، یہی اس وقت جسے کہتے ہیں لاجیکل بات بھی ہے، اور ظاہر ہے وہاں پہ آئیڈیل تو کچھ بھی نہیں ہونا نا. چلیے آج کے بلا تکلف شو میں بلا تکلف تبصروں کا بہت بہت شکریہ.